ہم دوسروں پر نظر نہیں رکھتے. ہمیں یہ پتہ نہیں دوسرے کے پاس کتنے بنگلے, ہمیں یہ پتہ نہیں دوسرے کے پاس کتنی گاڑی, ہمیں یہ پتہ نہیں دوسرا کتنا امیر, کون مرسیڈیز میں گھومتا ہے, کون BMW میں گھومتا ہے, کس کے پاس کتنی جائیداد ہے, کس کے پاس کتنے مکان ہے. اگر جائیداد والا ہو, اگر مکان والا ہو, اگر پیسے والا ہو, اگر وہ میرے نبی کا مخالف ہے, لات سے مارتے ہیں اسے. اور اگر جھوپڑی میں رہنے والا میرے آقا کا عاشق ہوتا ہے, سینے سے لگا کر کہتے ہو فکر نہ کرنا, جب تک تیرا بھائی زندہ ہے تجھے دنیا کے اندر کوئی تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. آقا کے عاشق کو دل سے لگاتے ہیں, اور آقا کے غدار کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ تم جیسے امیر, تم جیسے دولت والے, تم جیسے ثروت والے میرے آقا کے قدموں کو چومتے ہیں. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی آمینہ کے لال کو. ساری دولت آمینہ کے لال پر قربان, سارا حسن آمینہ کے لال پر قربان, ساری دولت, ساری دروت, سارا حسن, سارا کمال آمینہ کے لال پر قربان. اس لیے کہ نبی کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا, نبی کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا, نبی کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی طرح کوئی آیا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی بیان فرماتے ہیں, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. کچھ گرم ہوئے, بیٹری چارج ہوئی. اب جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی, اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے 18,000 عالم بنائے. میرا رب فرماتا میرے نبی جس طریقے سے 18,000 عالموں کا میں رب ہوں, اے میرے نبی ایسے ہی 18,000 عالموں کا تو نبی ہے. سبحان اللہ. لوگوں, نبی کو رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا, نبی کو نور بنا کر اللہ نے بھیجا, ان کی طرح کوئی دوسرا پیدا ہوا نہیں. قرآن سنو, اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے انتہا حسن عطا فرمایا. جو دیکھتا تھا یوسف کے حسن پر دیوانہ ہو جاتا, جو دیکھتا یوسف کے حسن میں کھو جاتا تھا. اللہ اکبر. ایک زلیخا تھی جس نے یوسف کے حسن کو دیکھا, زلیخا یوسف کی دیوانی بن گئی تھی, مگر لوگوں نے کہا تھا, عورتوں نے کہا تھا زلیخا کو کیا ہو گیا, ایک غلام کے چکر میں پھنس گئی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, گھر میں سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے, کسی کو کوئی دقت تو نہیں؟ ایک میڈم اپنے شوہر سے بولی کہ آپ ایسی بات بولیے کہ اس بات پر مجھے غصہ بھی آ جائے اور اسی بات سے مجھے ہنسی بھی آ جائے. کیا بولی میڈم؟ اپنے آدمی سے کیسی بات بیان کی کہ اسی بات سے مجھے غصہ آئے اور اسی بات سے مجھے خوشی ملے. شوہر بھی بڑا چالاک تھا. شوہر نے کہا اچھا پھنسانا چاہتی ہے؟ شوہر نے کہا کہ تم میری زندگی ہو, تم میری زندگی ہو. مگر پھر کہا, عورت خوش ہوئی, ارے مجھے زندگی کہا. مگر کبھی کبھی عورت کیا کرتی ہے, اس زندگی میں زہر گھول دیتی ہے. تو کہا کہ تم میری زندگی ہو. بہت خوش ہوئی. کہا غصہ نہیں آیا. پھر بولا کہ ایسی زندگی سے فائدہ کیا ہے؟ نواب بھائی, تم میری زندگی ہو مگر ایسی زندگی سے فائدہ کیا ہے کہ پوری زندگی میں زہر ہی گھول دیا ہے. تو گھر کے حالات ٹھیک چلنا ہے سب کے, ہاں اپنے گھر کا سسٹم بنا کر رکھو. اس لیے کہ جس گھر کا سسٹم اچھا ہوتا ہے اس گھر میں بچے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اس گھر کا مزاج ایک الگ ہوتا ہے. اور جب ان کے گھر پر کوئی باہر کا آدمی آتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے فلاں کے گھر گیا تھا مگر میں نے گھر کا ماحول ایسا دیکھا کہ ان کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول بھی ایسی ہو جائے. اس لیے ماحول بناؤ, اپنے بچوں کو دین دو, خود بھی دین سیکھو.